السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ صاد کی آیت نمبر 71 سے لے کر 85 تک کا ترجمہ حاضر ہوں، فرام آیات 71 اپ ٹو 85۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ رب نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانع ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا، اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا، اے میرے رب، یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کی مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا، تیری عزت کی قسم، میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ فرمایا، تو یہ حق ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ یہ انسان کی پہلی پیدائش کا احوال بیان کر رہی ہیں کہ وہ کس طرح ہوئی اور پھر اس وقت کیا معاملات پیش آئے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں اس اہم واقعے کا ذکر کیا ہے، اور کہیں مختصر، کہیں تفصیل سے، اور یہاں تو پورے مکالمہ جو اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان ہوا اس کو دہرایا گیا ہے، تو اس لحاظ سے اور بھی اہم ہے۔ تو ہمیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور ان میں بڑے سبق ہمیں ملتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی فرشتوں سے، یعنی وہ ایک ایسی مجلس تھی غالباً جہاں فرشتے پورے موجود تھے اور جنات جو پیدا ہو چکے تھے پہلے وہ بھی موجود تھے، اور ان جناتوں میں سے اچھے جن بھی تھے جو اللہ تعالیٰ سے کوئی تعارض نہیں کرتے تھے، لیکن ان میں شیطان بھی تھا جس کا نام ابلیس کہا گیا ہے۔ وہ کچھ سرکش قسم کا واقع ہوا تھا اور اسی سرکشی کا مظاہرہ اس نے اس وقت بھی کیا۔ وہ کس طرح، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو مٹی کے سانچے میں ڈھالا اور اس وقت فرشتوں اور جنات دونوں تخلیقات موجود تھیں، تو ان سے ارشاد فرمایا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں۔ تم تو فرشتے ہو، تم جن ہو، اب میں ایک انسان بنانے والا ہوں، اور اس مٹی سے میں اس کو بنا رہا ہوں، اور جب یہ اس کی تکمیل پوری ہو جائے، میں اس کو پورا بنا چکا ہوں، تو پھر میں اس میں اپنی روح پھونک دوں گا، اپنی طرف سے اس میں جان ڈال دوں گا۔ تو جب یہ ہو، انسان میں جان ڈل جائے، تو اس وقت تم لوگ اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ خالق مخلوقات کا حکم تھا۔ فرشتے اس کی فوراً انہوں نے تعمیل کی اور سب کے سب انسان کے آگے سجدے میں گر گئے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ لیکن اور غالباً جنات میں سے بھی بہت سے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس جس کی فطرت میں سرکشی تھی، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا، میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی، جبکہ میں نے اسے خاص طور سے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے مراد یہاں پر مولانا نے اپنی تفصیل میں اور تشریح میں لکھا ہے، دونوں ہاتھوں کے لفظ سے غالباً اس امر کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اس نئی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کے دو اہم پہلو پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ اسے جسم حیوانی عطا کیا گیا ہے جس کی بنا پر وہ حیوانات کی جنس میں سے ہے، ایک نوع ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کے اندر وہ روح ڈالی گئی ہے جس کی بنا پر
وہ اپنی صفات میں تمام عرضی مخلوقات سے اشرف و افضل ہو گیا۔ تو یہ انہوں نے تشریح اس کی لکھی ہے۔ اور ویسے جیسے ہم دنیا میں بھی کہتے ہیں کہ کوئی اپنا میں یہ فلانا کام میں نے 2 ہاتھوں سے کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پوری اہمیت دی ہے، پوری احتیاط سے، پوری اہمیت دے کے توجہ سے اس کو بنایا ہے، اس کام کو کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غالباً اسی محاورتاً اس جملے کو کہا ہے کہ میں نے اپنے 2 ہاتھوں سے بنایا، ورنہ اس کی ذات تو ایسی ہے کہ جب وہ کسی چیز کے بارے میں حکم دیتا ہے کن فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن غالباً انسان کی طرف اللہ تعالیٰ نے پوری توجہ سے اور احتیاط کے ساتھ اس کی تکمیل کی، کیونکہ اس کو اشرف المخلوقات بنانا تھا۔ تو اس وقت پھر شیطان نے کہا کہ اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ کے سوال کا کہ میں اس مخلوق سے بہتر ہوں، کیوں کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آپ نے اس کو حقیر مٹی سے بنایا ہے، تو میں اس کے آگے کیسے سجدہ کر سکتا ہوں، میں تو افضل ہوں اس سے۔ لیکن اس جواب سے اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک اٹھا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو اس قابل نہیں یہاں پر رہے، اور تیرے پر یوم جزا تک یعنی قیامت کے دن تک میری لعنت رہے گی۔ تو اس کے جواب میں پھر شیطان بولا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے جب کہ یہ لوگ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور میں تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکا کے رہوں گا، ان انسانوں کو یعنی تیری طرف سے بہکاؤں گا اور انہیں تیرے قریب آنے سے روکوں گا۔ لیکن پھر وہ جانتا تھا کہ ایسا ممکن پوری طرح نہیں ہے، تو اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ صرف ان لوگوں کو میں نہیں بہکا سکوں گا جنہیں تو نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے، یعنی تیرے جو نیک بندے ہوں گے، خالص بندے ہوں گے، میں ظاہر ان کو نہیں بہکا سکوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس چیلنج کو قبول کیا، اس نے کہا جاؤ تجھے مہلت ہے قیامت کے دن تک۔ اور لیکن یہ یاد رہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دہانی کر دی کہ میں تجھے بھی، اگر تو یہ کام قیامت تک کرتا رہے گا، تجھے بھی، تیری نسلوں کو بھی، اور پھر انسانوں کی اس نسل کو بھی جہنم میں بھر دوں گا جو نافرمانی کریں گے، میرے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے اور میرے حکم کی تعمیل نہیں کریں گے۔ تو یہ ان کا انجام ہوگا، یعنی شیطانوں کا بھی جو مخالف ہیں، منکر ہیں، اور ان انسانوں کا بھی جو تمہارے فالوور ہوں گے، ان کو بھی میں جہنم میں بھر دوں گا۔ اس واقعے کو بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں دہرایا ہے، اور اس میں 3 باتیں غالباً اگر غور کیا جائے تو نکلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دلانا چاہتا ہے اس واقعے کو دہرا کر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حقیر مٹی سے بنایا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن انسان ہے کہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، ناز میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسا کہ شیطان مبتلا ہو گیا۔ وہ اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق کیا، بنایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وارننگ دے دی ہے کہ جو بھی میری نافرمانی کرے گا، چاہے وہ شیاطین جن میں سے ہو یا شیاطین انسانوں میں سے ہو، جو بھی نافرمانی کرے گا اس کا انجام بہت برا ہوگا اور میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تیسری بات یہ بھی ان آیات کا مقصد ہے یاد بار بار دہرانے کا، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے انسان کو کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، اور یہ تو ہمیں شروع سے پہلے دن سے تمہارے دشمنی پر تلا ہوا ہے، اور قیامت تک اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں تلا رہوں گا۔ تو اس لیے قیامت تک کے انسانوں کو چاہیے کہ اسے محتاط رہیں، اس کے بہکاوے میں نہ آئیں، کیونکہ یہ خود بھی ڈوبے گا اور تم کو بھی لے کے ڈوبے گا۔ تو یہ 3 وجوہات سمجھ میں آتی ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن شریف میں دہرایا ہے۔ تو ہمیں بھی ہر مرتبہ یہ ہماری ایک طرح سے یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ ہماری کیا حقیقت ہے اور ہمیں کس طرح عمل کرنا چاہیے، اور عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا اور ہمارا اصلی دشمن کون ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔